بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ہماری سانسیں رواں ہے جب تک 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 نبی کی مدح و ثنا کریں گے ہماری سانسیں ہے جب تک ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہیں کے صدقے خدا نے دی ہے انہیں کے صدقے خدا نے دی ہے گھروں کی عزت پہ حرف آیا گھروں کی عزت پہ حرف آیا گھروں کی عزت پہ حرف آیا
کوئی دیوانہ یہ بھول جائے نبی کے دشمن، یہ بھول جائے نبی کے دشمن، یہ بھول جائے نبی کے دشمن کہ چین سے وہ جیا کریں گے ہماری سانسیں وہاں ہے جب تک خدا نے بھیجا ہے ان کو سرور بنا کے دونوں جہاں کی رحمت، بنا کے دونوں جہاں کی رحمت کہ جہاں ملی ہے انہیں کے صدقے، کہ جہاں ملی ہے انہیں کے صدقے، کہ جہاں ملی ہے انہیں کے صدقے، اور انہیں کے صدقے فدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک۔ بہت بڑی نعمت ہے تے ایمان دی دولت دیتی ہے۔ اے اللہ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نزدیک تے اس دی بڑی قدر تے منزلت ہے دین اسلام دی تے دولت ایمان دی۔ جڑے ساڈے بزرگ گزرے انہاں دی نزدیک بھی بڑی اس دی اہمیت ہے۔ میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو چاہو تے امام زین العابدین تک لگے ونجو جتنے دنیا دے وچ بزرگان دین اور نیک اللہ دے پیارے انہاں بڑے اچھے طریقے نال تبلیغ کر کے لوگاں کو دسیا اسلام دی دولت، دولتاں تے کون دنیا کتنی دولتاں، اسلام تے ایمان دی دولت اس تے مثل اور دولت کون نے، اس تے شکر ادا کیتا کرو۔ با یزید بستامی ایک بزرگ گزرے 3ویں صدی دے، ایک بندہ انہاں کو لایا اس نے بہن گھر لٹا گیا، چور پین مال گن گئے۔ آپ نے آکھیا اللہ کا شکر ادا کر، اس نے آکھیا جی میں کلاش ہو گیا، مفلس ہو گیا، لٹیا گیا، تسی آدھے اللہ کا شکر۔ فرمایا دنیا دا چور آیا مال گن گئی، شیطان اگر دل وچ ونج کے دولت ایمان گن ونجیا تے دنیا دا آخرت برباد ہو ونجیا، اس واسطے اللہ دا شکر ادا کر کے دولت ایمان محفوظ ہے۔ تو بزرگ سا سبق دس کے بھائی اعلیٰ نعمت ہے اسلام دی تے ایمان دی۔ سمجھاؤنی سو گل ہی ہے 10-15-20 منٹاں اسلام وچ بڑھاپا کی اللہ تعالیٰ دے رسول نے اس بارے دسیا۔ بڑھاپے دی کی اہمیت ہے، سفید بالاں دی لمبی عمر جس نے دین اسلام وچ گزاری اللہ دے رسول نے اس دی کے فضائل دسی۔ بھائی اتنی گل تساں سمجھاؤنی ہے تاں اور زیادہ تساں اس مسئلے دے پتہ لگ جاوے۔ نبی کریم رب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنونیاں کل حدیث ہیں اللہ دے رسول دیاں کوئی شعر کول آندا کوئی شعر ہویا تو سنایا میں نہیں ہوندا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترمذی شریف حدیث اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس اسلام دے وچ بڑھاپا پایا قیامت دے میدان وچ او بڑھاپا اس دے نال نور دی شکل وچ ہو سی، نور اسی اس دے نال جس بندہ اسلام وچ بڑھاپا پا دیتا۔ دوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اسلام وچ بڑھاپا پایا لمبی عمر پائی اللہ تعالیٰ اس دی نیکیاں محفوظ کر گئے سی، اس دے گناہ معاف کر دے سی، اس دے درجے بلند کرے سی۔ کس وجہ تو کہ دین اسلام وچ اس لمبی عمر پائی ہے، اس دی برکت اسے اے مل سی او دے جڑے گناہ زندگی دی ہو سن لمبی عمر دی بدولت گناہ بھی اڑ وے سن درجہ بھی بلند ہو سن کہ اسلام کا نمائندہ رہا لمبی عمر پائی سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترے بندے دی تعظیم کرو، تری دی تعظیم کیتی کرو، ایک نیک حکمران جڑا نیک شریعت دا پابند ہے مسلماناں عدل و انصاف دے رہا ایک اس تعلق کیتا کرو۔ اور فرمایا نتری دا جڑا ادب ہے نا یہ تسی انج پہ کریں دے ہو جو اللہ دا ادب کر رہے ہو،
ترین ادب کرنا خدا دی تعظیم کرنی ہے. ایک نئے حکمران، ایک ایسا حافظ قرآن جس نے شریعت کے مطابق زندگی ڈر کے اللہ کو گزاری ہے، خدا کو ڈرتا رہا ہے جہاں حافظ قرآن آیا. اور تریا ایسا مسلمان جس نے بڑھاپا پایا، لمبی عمر پائی، اس دا ادب کرا، اس دا ادب کرنا، اللہ دا ادب کرنا، اس دی تعظیم کرنی، اللہ دی تعظیم کرنی. اور یہ تو اکٹھی حدیث ہے، ایک الگ حدیث ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بڑھے مسلمان دا حیا کیتا اس اللہ دا حیا کیتا، جس بڑھے مسلمان دی تعظیم کیتی ہے اس اللہ دی تعظیم کیتی ہے، جس بڑھے مسلمان دا ادب کیتا اس اللہ دا ادب کیتا. اور ادب کی کون ہے، تعظیم کی کون ہے، کیا تعظیم آنے بہت تفصیلہ دسیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بولنا ہے بھی ادب کرنا. اللہ دے محبوب کو ایک قبیلے والے آئے، انہاں اپنا مسئلہ دسنا ہے، تنازع بن گیا، تنازع برادری قبیلیاں بنتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، آپ نے آ کے سناؤ بھائی قصہ سناؤ کی گل ہوئی ہے. ایک بندہ بولیا، اللہ دے رسول فرمایا تو چپ ہو کر سواڈے وچوں جڑا عمر ہے سارا تو بڑا او گل دا آغاز کرے. اے ادب نے محفل دا اللہ دے رسول دا فرمایا او عمر دا آغاز کرے سی گفتگو دا جڑا عمر وچ بڑا او آغاز کرے سی. یہ تعظیم ہے، بڑے دی تعظیم ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسیا فرمایا یہ دی تعظیم اللہ دی تعظیم دے. گفتگو دے وچ ان کرنا، گفتگو دے وچ ان کرنا آ وجہ حسین ادب دی جا دیو. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اللہ دے رسول دی حدیث ہے. ایک بندہ آیا بڈھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، بڈھا آ گیا. اللہ دے رسول صحابہ آکے حسین جا دیو. وہ بندہ آیا اگے سرے تے حسین بہایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوادی گل فرمائی ہے، فرمایا ساڈے وچوں جڑا وڈیاں دا ادب تے احترام نہ کرے اس دا ساڈے نال کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں. جڑا بڑے دا احترام نہ کرے سی اس دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں. بڑے دا ادب اور تعظیم کرنا، چھوٹے تے شفقت کرنا دین اسلام کی پہچان ہے. اللہ تے رسول دا ادب تے تعظیم ہے. جس نے عمر وچ بڑھاپا پایا اس دا جس ادب کیتا. سمجھو اتنی. ایک اور حدیث بڑی کمال درجے دی حدیث، سبحان اللہ، حیران ہو. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح امت وچ نبی ہوندا، سنا یاد کر کے گلاں بھول ویندے تے نہ بھلائے ذرا. اللہ قیمتی گل دی سواڈے تے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح امت وچ نبی ہوندا نکھیڑواں، اسی طرح قوم وچ انج ہی مثال نے بڈھے بندے دی. جو امت وچ نبی دی مثال ہے، ان قوم وچ بڈھے بندے دی مثال نے. بڈھا بندہ انج ہی سردار ہوندا قوم دا جو امت دا سردار نبی ہوندا. اتنی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. خوش نصیب قوم ہے وہ کہ جس دے وچ بڑا طویل عمر والا مسلمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسیا قابل رش کے وہ بڑا جڑی اپنی قوم وچ طویل عمر پاوندا نبی دی مثال دسی. فرمایا انج ہی نکھیڑواں وہ بندہ ہو سی جو اپنی امت دے وچ نبی نکھیڑواں ہوندا، انج ہی قوم وچ لمبی عمر والا نکھیڑواں ہوندا. اتنی کمال دی گل. پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف وچ ہے. انہاں نے بڑے پیر گزرے نو بھی بغداد شریف وچ امام احمد بن حنبل انہاں دی حدیث زندگی نہ سنی اس نے. امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند امام احمد، اس حدیث کی کتاب کا نام ہے. اس وچ انہاں حدیث لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عام بندہ نہ نے امام احمد بن حنبل ترے بادشاہوں دے کوڑے کھانے اس تے جیل کٹی حق دے کلمے واسطے. اس تو مسئلہ کی نکلا حق واسطے بندے درکیندے بھی ہیں، تکلیفاں بھی ہونیاں، لیکن کی ہے طریقہ بزرگاں دا یہ حق واسطے ڈٹ بنو نہ نہیں نہ دیکھو گھاٹا وعدہ نہیں دیکھنا. یہ انہاں حدیث لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دی عمر ہو گئی اسلام وچ 70 سال، جس مسلمان دی عمر ہو گئی ہے آسمان والے فرشتے اس نال محبت کریں گے. اگے حدیث فرمائی اس دا حصہ فرمایا جس مسلمان نے اسلام دے وچ 80 سال گزار کے دے اللہ اس دے گناہاں نو معاف کر دے سی، اس دی نیکیاں ثابت قدم رکھی سی. محفوظ رکھی. اگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام دے وچ 90 سال عمر پائی ہے اللہ تعالیٰ فرشتیاں حکم کرے گا آسمان دے اوپر لکھ دیو جس اسلام وچ 90 سال عمر پائی ہے اپنے گھر والے دی بخشش دا ذریعہ بن سی، شفاعت کرے سی میدان محشر وچ جس اسلام وچ 90 سال پائے. سواڈے تے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسیا دیکھو نا یار دین اسلام دی برکت. اتنے سال جس نے پایا بڑھاپا پایا اس اتنے سال اس کی برکت اتنی ہے. رب اسے برکت اتنا دیتا قیامت والے دن نور اسی اس کے آگے. جس نے اسلام میں بڑھاپا پایا
سفیدی پائی ہے جس نے اسلام دے سب تو پہلے انسان آدم علیہ السلام پیدا ہوئے انسان کی چنگی طرح پتا ہو آدم علیہ السلام تو گل کے ابراہیم علیہ السلام تھا ایک پیریڈ بندہ نے 2000 سال تھا 2000 سال تک نہ بالا سفیدی کو نہ ہوتے بال کالے ہی ہوتے کوئی 100 سال نہ ہویا کوئی 500 سال نہ ہویا نا نوح علیہ السلام گزرے نا ابراہیم تو پہلے گزرے 1050 سال عمر بال انہاں دے کالے ہی آئے سفید کدی نہ ہوئے پہلے بال سفید کس پہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والاں پہلی سفیدی اللہ ہی نعمت عطا کی انہاں ویکھیا وال سفید ہو گئے انہاں کہ یا اللہ ایک ہی ہے پہلے وال ہوندے جی کالے آئے جتنی عمر ہو گئی ابراہیم خلیل اللہ دے وال کالے ہوئے سفید ہوئے انہاں کہ یا اللہ ایک ہی ہے فرمایا ای تینا وقار ہے ای تیری عزت ہے ای آبرو ہے ای تینا روب ہے اتھے وقت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی یا اللہ میں نے روب تے وقار ہے اور بلند کر دے پہلی سفیدی والا دی ابراہیم خلیل اللہ نے آئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے آئی ہے سب تو پہلا انہوں نے بات سفید ہوئے اس تو بعد باتی سفیدی علیہ سلسلہ ہویا اس تو پہلا لایا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بڑی پاکیزہ حدیث فرمایا جڑا نوجوان جڑا جوان بندہ کسی بڑھے بندے دا اپنی جوانی ادب تے حیا کرے گا جس لئے اس تا بڑھاپا ہو سی اللہ نے محبوب فرمایا اللہ بندہ مقرر کر دے سی جڑا اس بندے دا ادب و حیا کرے سی اس اپنے جوانی بڑھے دا ادب و حیا کیتا تے اللہ اسے انعام دے سی جلے وہ بڑھا ہو سی لوگوں نے دلوں وچ اس کی تعظیم پا دے سی اس جوانی کم بڑا اچھا کیتا ہے تعظیم کرے گا بڑھے کی تعظیم کرے گا یعنی بڑھاپے بڑھے بندے دا ادب و تعظیم شریعت سمجھو ان بڑھا جس نے اتنی عمر گزار دیتی ہے وہ بھی اس گلیں مد نظر رکھا ہے کہ ایک نیکی جڑی ہے نا ایک نیکی سمجھو وہ ان کا 5000 دی نوٹ دی ویلیو ہن کو نہیں نہ رہی کہ کہنا چاہیے ہن کو نہیں رہی لیکن ایک نیکی جڑی ہے نا دین اسلام وچ مسلمان کرے جنہوں نے لمبیاں عمرہ ہو گئی ان کی سوچو اللہ دے نزدیک بہت طاقت تے پاور رکھ بہت پاور اللہ دی نزدیک ایک نیکی دیکھ دی اگر ایک نیکیاں رب قبول کرے نا اعلیٰ درجہ رکھتی ہے مسجد نبوی ہے محفل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اصحاب رسول بیٹھے پہ اور اللہ دے محبوب فرمایا سو میں ایک گل سنانا سبحان اللہ بخت آ رہے ہیں جنہوں گل سنی ہے فرمایا دو بندے آئے جنگل وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے دو بندے ایک اللہ دا بڑا نیک بندہ ہے اللہ ان سے اپنی زندگی بڑا راضی کی پایا تو ایک بڑا گناہگار آیا جنگل سفر جلے طویل آ گیا نا اس گناہگار کو تھوڑا جا پانی آیا تے جڑا نیکوکار آیا اس کو پانی کون آیا پیدل سفر طویل کیتا دینا پیاس جس نے لگی نے نا ترے لگی نے تے اتنا حال پہ حال ہو گیا کہ وہ جڑا نیک آیا نا وہ بالکل موت دے ڈھائے تا پڑ گیا موت دے کنارے تا پڑ گیا ترے دی وجہ شدید ترے تے شدید تھکاوٹ سفر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا گناہگار آیا اس پانی ویکھیا اس نیک ویکھیا جس دی ترے دی وجہ تو حال بے حال آیا اس ویکھیا بات اپنے رب نو آکھیا یا اللہ ای پانی جی میں سہ دیا تے اس دی تے جان بچدی ہے تے میں نہیں ویسی میں نہیں لگی ویسی سفر طویل ہے پانی یہ کو جائے جڑا اس دی جان بچائے سی یا اللہ میں تانے تے توکل کرے نا ای نیکی دا کام میں اس بندے واسطے کرے نا وہ پانی دے گلاس اس حسین پوایا اس کی صحت بحال ہو گئی انہوں نے سفر کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے محشر کا میدان ہو اس نے نا نیکت تا اعلان ہو ویسی وہ ہے جی نیک اللہ کا بندہ ہے نا اس دی نجات ہو ویسی جڑا گناہگار ہے جے اس دا حساب ہو سی اچھے سلطان پلہ کو نہیں یعنی مجھے فرشتے ہوں سے جانوں یہ ساڑھے نبی پہ سنا دے اپنے غلامہ پہ سنا دے ایک نیکی دی اہمیت کتنی نے افادیت کتنی نے سمجھو کتنا اللہ دی بارگاہ اچھ مقام ہے ایک نیکی دا جس لئے اسے فرشتے دھروک کے کھڑے سننا وہ نیک بندہ جس نالو صبر کیتا ہے وہ اسے بیک سی آگ سی سنگیا تو وہ انہیں یاد کرنا تو میں کٹھا صبر کیتا ہے تو میں پانیاں نے گلاس اس ویلے پیوایا یا تیری جان پہ نکل دیا یا اوکھے ویلے میں تینا ہاتھ نہ پایا میں ہوا تو میں ہی جہنم میں تھی دی لے اتھو بندہ روک کی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک کیسی فرشتہ روک پہنچو یا اللہ میں تینے آستا تین راضی کرو ناستا عمر گزاری ہے اس اوکھے ٹائم میں نے نہ بھلا کیتا تو یہ دوجے پاسا لگا وجہ تو میں دوجے پاسا لگا وجہ میں جنوں دی لگا وجہ یہ جنوں میں لگا وجہ یا اللہ آج دی جاڑ میں نے حوالہ ایسا کار اگر میں نے عبادت قبول ہے میں نے تو راضی ہویا اللہ تعالیٰ فرشتے حکم کرے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس تا حق نب کے نیکا اس گناہگارہ دا حق نب جس ایک نیکی تانے نہ کیتی ہے ایسا جنوں دی لگے ایسی چیز
ایک نیکی انہاں امیتاں سمجھو انہاں چیزاں سمجھو کدن سمجھساں 50 60 70 80 سال کدن سمجھنا انہاں چیزاں سمجھو اہمیت کتنی ہے ایک نیکی قرآن دی تفسیر ہے قرطبی قرآن جی واقعہ لکھا قرآن دی تفسیر ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان عمل ہو سی جتھے اعمال نامے تلنے اتھے جلے تل سننا اعمال نامے تلے ویسون ایک ہی بندے دی نیکی ایک گھٹ ویسی ایک نیکی گھٹ ویسی اسے آکھے ویسی مولت آج کہیں نہیں دیتی ویندی تیرے مولت دیتی ویندی ہے ایک مانگ کہیں کو لو میدان محشر ہے مانگ کہیں کو لو ایک مل گئی ہو تے تانا کنارہ پار ہے پچھو جس دا ہوندا آنا نامہ عمال تلدا اس کو نیکی ایک ہے کل گناہ نال رجسٹر بھرے سے ایک نیکی اس کو اگلے آکھے ویندہ بتانی ایک کسی ہے تو مانگ کہیں وہ اپنی ماں کو ویسی اپنی بیوی کو ویسی اپنے بچوں کو ویسی قرآن چاہیے یوم آپس میں ڈھیر لگا یوم یفر المرء من اخیہ قرآن آتا کیڑے سپارے جا آخری سپارے جا قرآن ہی دست پہ آئی حالات پہ دسنگا وہ اپنی ماں کو ویسی ہے کیسی مائے میں نے کی بڑی بہت شفقت کرے نہیں ہوں آج جاندہ قدرت ہی پھنس گئی ہے ماں کیسی بچہ کوئی شک نہیں تو میں بڑا پیارا ہوں آج گل ہو رہی آج تو میں اپنی جانی دی پہی ہے اپنی بیوی کو ویسی اپنا تعارف کرے سی بیوی اکیسی جانے ماننا بڑے بھلے آئے بڑی اچھی زندگی گزاری آج کو نہیں ہے پتروں کو ویسی سارے کنارے کر ویسے اس وقت کنارے کر ویسے تائیں دے میاں محمد بخشا کیا پھنس گئی انہیں شیر پہنجے بن گئے نہ تھانوں کے چڑھ گئے انہوں نے چلا رکھا انہوں پیغام دیتا جڑے بزرگ انہوں پھنس گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلن وچ گنا رونوا گھڑ روے محمد ہن جے روے تمنا ویکھ دیو گنا جس لے پڑدا ان وچ اسے لیندے گنا گنے دے وچ جڑا رس ہوندا اونوں سے آندے راو رس آندے راو سمجھو او جس ویلے شکنجے دے وچ لگدا نہ گنا اون شکنجا پھردا نہ اسے اگل کریندا اتوں تے اس دا بڑا جوسا بنے ہوندا جے شکنجے چاوندا نا اندر والی جڑی راو ہے رس نا او نکل ویندا پستول تو پھوک رہ وینا محمد بخشا دے پہن بھائی اندر جڑی روح ہے نا تینی اتو تینا ڈانچہ گنے آنگون اندر تینی روح جس ویلے نکل سی نا پچھے ہی ڈانچہ گنے والا رہ ویسیا او دے اشارہ پہ کرنے پھس گئی جان شکنجے اندر اسرائیل جس لے ہو سی نا پھس گئی جان شکنجے اندر جیوں ویلن وچ گنا رونوا گھڑ روے محمد رس نوا دے پہن بھائی ہن رو نا شکنجے دی لگ گیا ہن رہ بن آدین اسرائیل آئی گئی روح کڑے دا پئی ہن رو نا ایتھے چھن چھن کے پیر رکھے نو رو نوا گھڑ روے محمد ہن جے روے تمنا جے سارے پاس وہ بندہ مویوس ہو گیا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس پریشان جڑا بندہ ہوے بس کی ہوندا اے چہرہ جڑا نہیں ای رب نے بڑا کمال بنایا ای دسیندا خوش بھی ہوے تے ایسو دس دے دا با خوش ہے ہر بنے دسے سی پریشانی ہو سی تے دسے سی جلے وہ بندہ پریشان ہو سی نا تو جس کو نیکی ایک کا یوں مل ویسا وہ کہیسوس کیوں پریشان ہے کی ہوئے وہ کہیسوس یار میں تو سارے کو مانگ رہا ہوں ایک نیکی مانگے تو میں نجات پا ویسا تو میں کوئی دیتا کوئی نہیں پیا وہ کسی اچھا ہی گل ہے میں نے کو تو یہ کہا تو چاہ گنا تو چاہ گنا نہ کام تو ہوندہ اس طرح ہم کر دی سی اس تے مہربانی کرے سی اسے دے دے سی اوپر لٹ کے آؤ سی نہ جلے تو لو بھائی تو سنتے برابر ایک دی کسی آئی تو اسے دے دیتی ہے تو فرشتے آپ سے چل بھائی تو نجات پا گیا وہ تو بس اللہ کلام کرے سی فرشتے آگے سمتانی دیکھی پوری ہو گئی ہے تو چل رب تعالیٰ اتھا بات کہے سی او اللہ دے بندہ کدھر رہنا پہ ہاں اس اوکے ٹائم جو تینا کوئی بھی نہ بنیا تیری ماں بیوی بچے تین چھوڑ گئے اس اوکے ٹائم جس تانے نہ بھلا کتاب ہے ایک نیکی دیتیس او کہتے گئی حسین ڈھول گیا اللہ دے محبوب فرمایا وہ تو پھر پوسی حسین ڈھولے سی بات کہے سی یا اللہ میں گھن آیا اللہ کہیسی تو دست صحیح تینے کو تو ایک آئی اس کل تے گھٹ ایک آئی تے تینے کو آئی ایک تو اسے کیوں دیتی ہے یا اللہ میں اس طرح کیتا میں اس تے چہرے ہیں جس لئے کھا نہیں پریشان ہے تو میں اس طرح کر دیتا ہوں میں اس طرح کیتا فرمایا تو محتاج ہو کے رحم کیتا لاچار ہو کے رحم کیتا میں پروردگار ہو کے اس طرح نہ کروں کیا رحم نہ کروں جا تو بھی سہنا ایک نیکی دی اتنی اہمیت اس نے ایک نیکی دی اسے ذہن ہے پایا کرو ایک نیکی ہے نا جڑی اس کی اہمیت پایا کرو یہ اکھی نوٹ کئی ٹائم نہ گزارو مطلب نیکی جڑی ہے نا اللہ کا رسول دی بارگاہ بڑی شان ہے ایک بھی بڑی شان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی کمال دی گل ہے اللہ دے رسول فرمایا میں حیران ہو جاؤں لفظ میں خود نبی پاک دے
آندے میں حیران ہویا ایک بندہ جنت وچ ویکھیا ٹردیاں ویکھیا جنت وچ پھردا ٹردا پیا میں حیران اس تو ہویا اس جڑا کام کیتا ہے جس وجہ تو اسے جنت ملی ہے اس وجہ تو ویکھ کے میں حیران ہویا کام اس تک ہوتے سے جنت مل گئی ہے اللہ نے محبوب فرمایا میں ویکھ کے حیران ہویا بندہ جنت وچ پھردا پیا کیوں میں پھردا بننے دا راہ ہے نا جتوں بندے لگدے ہوندے آئے اس راہ تے ایک درخت آیا ٹہنیاں راہ تے ہونی لوگ لگدے آئے تے تکلیف ہوندی آئی اس بندے نے وہ درخت اپنا کٹ کے لوگوں دے راہ چ آسانی پیدا کیتی ہے اس کم دی وجہ تو اللہ اس کی بخشش کر دیتی ہے میں حیران پہ ہونا ایک بوٹا کپڑے دی وجہ تو یہ بخشا گیا اتنی ڈاڈی چیز ایک نیکی مسلمان واسطے معمولی جی کشادگی کرنی وسعت کرنی مہربانی کرنی بھلائی تے چنگائی مسلمان واسطے ہک کرنی اتنی اعلیٰ ترین چیز ہے اتنی اعلیٰ ترین کہاں کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ شریف کا طواف پہ کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف پہ کر دے آئے نا فرمایا کعبہ تو بڑیاں عزتوں کا مالک ہے لیکن مسلمان دی عزت مسلمان دا مال مسلمان دی آل اس تو بعد کے تیری عزت کو نہیں مسلمان دی عزت تیرے تو بھی بڑھ گیا ہے ایک مسلمان دی عزت آبرو جڑی ہے نا بڑی ہے چاہیے مسلمان دا آپس وچ ادب احترام والا معاملہ کیتا ہویا ہے سمجھو جڑا عمر وچ دین اسلام وچ بڑا اسے ادب اور احترام دیو کیونکہ اللہ تعالیٰ دے رسول نے آکھیا اور اس دیاں برکتاں سان زندگی کثرت دے نال مل سن اللہ تعالیٰ شب برات ہوندی پئی نے 15 شعبان منگل والے دن شامی شب مختصر ایک گل کرنی کی ہوندی ہے یہ جڑی رات ہوندی نے قرآن وچ بھی ذکر ہے حدیث وچ بھی جڑی شب برات دی رات ہے 15 شعبان اس دن اللہ تعالیٰ فرشتے دے حوالے پورا سال دا ذائقہ کر دیتا اگلی 15 شعبان تک اے بندہ پیدا ہو سی دنیا تے ہو سی اسے اولاد مل سی اے بندہ مر ویسی فوت ہو ویسی اس نو اتنا سال وچ رزق مل ویسی اے بندہ بارگاہ الہی وچ ویسی حج عمرہ کرے سی یہ سارا ذائقہ سال کا نام اللہ دی تقدیر لوح محفوظ وچ لکھی وا رب تعالیٰ سال کا سارا مسلمانوں دا فرشتے دے حوالہ کر دیتا اس رات اتنی اعلیٰ رات اے بزرگ جڑے سواڈی ٹر گئے نا یہ انہاں دا طے ہو گیا اس رات طے ہوگا جس سال وچ مرنا ہو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو عبادت کرے دے ہوندے ہیں ہو سکتا میں وقت پورا ہو جائے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ دی شکر کی رات گزارا خدا دی حمد کی رات گزارا کچھ نہ کچھ وقت اس رات ہو یہ معاملہ کرے منگل والی رات شب برات دی رات عافیت و سلامتی منگے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بے شمار نعمتاں دا مالک ہے اور بندہ منگیا تو پھر نہیں لیندا دین واسطے سمجھو یہ جو معاملہ اللہ تے بندے دا معاملہ ہو اسے دیر لگدی نہیں منگنا والا ویسے انشاءاللہ اس